معزز محترم حضرت علامہ مولانا قاری خطیب ازہر اسلامی صاحب قبلہ کا استقبال کر لے. میں چاہتا ہوں پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، نعرے کا جواب دے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں میں نے آپ حضرات سے سلام کیا، میرے سلام کا جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. آمنت بالله، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الحفيظ المبين المتين الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. دادا توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، حیدر کرار کے شیدائیوں، غوث و خواجہ و رضا کے عقیدت مندوں، عرض و معروف سے پیش کر آئیے ہمارا مل کر سب سے پہلے عرب کے نبی، عجم کے نبی، زمینوں کے نبی، آسمانوں کے نبی، فرشتوں کے نبی، جناتوں کے نبی، انسانوں کے نبی، حیوانات کے نبی، جمادات کے نبی، نباتات کے نبی، ہم سب کے نبی، رب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، میرا چہرہ آپ کے لیے نیا نہیں ہے. میں اس بستی میں لگ بھگ 3 سال مدرسہ حریم طیبہ میں پڑھا چکا ہوں. آپ سب مجھے جانتے ہیں اور لگ بھگ میں بھی روموں کے رہنے والے حضرات کو جانتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا اسٹیج علماء کرام، شعراء عظام سے بھرا پڑا ہے. ابھی بعد میں بڑے خطیب فقیہ العصر حضرت مولانا آصف اقبال صاحب قبلہ کی تشریف آوری ہوگی. بعدہ پیر طریقت کی تشریف آوری ہوگی. آپ سبوں سے محظوظ ہوں گے. یقیناً یہ جلسہ اپنے کامیابیوں کی جانب رواں دواں ہے. نقیب اجلاس حضرت
نقیب سدا بہار، متکلم باکمال، حافظ و قاری توصیف رضا توصیف غوثی صاحب مدرس مدرسہ حریم طیبہ کی خوبصورت نقابت آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، یقیناً یہ ابھی رات کا کھانا نہیں کھائے ہیں اور لگ بھگ پورا اسٹیج میرے خیال سے کھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، جلسہ بڑی مشکلوں سے سجتا ہے، بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں ایک جلسہ کو سجانے کے لیے، ایک جلسہ کو کامیاب کرنے کے لیے بہت محنتیں کرنے پڑتی ہیں، اور مبارکبادی کے قابل ہیں حضرت حافظ و قاری تسلیم رضا فیضی صاحب، محتمم مدرسہ حریم طیبہ، جو خوب محنت کرتے ہیں۔ میں نے بھی ان کی محنت کو دیکھا ہے 3 سال کر کے کہ وہ مدرسہ کو چلانے کے لیے، دین کی خدمت کے لیے کس طرح سے وہ شب و روز محنت کرتے ہیں، یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور آپ بھی قریباً 20 سالوں سے دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ ان کی کاوش ہے کہ آج آپ کی بستی میں مدرسہ حریم طیبہ سے 5 بچے حافظ قرآن بن کر کے نکل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ان کی محنت ہے۔ حافظ و قاری توصیف صاحب کی محنت ہے، حافظ اختر صاحب کی محنت ہے۔ یہ تینوں حضرات وہ محنت کرتے ہیں، جب ان کے بچوں کے پیچھے یہ دنوں رات لگے رہتے ہیں تب بچہ جا کر کے کامیاب ہوتا ہے، ورنہ آج کا بچہ پڑھنے کا شوقین نہیں ہوتا ہے۔ آج کے بچوں کو زبردستی پڑھایا جاتا ہے، یا تو ماں باپ کے خوف سے پڑھتے ہیں یا کہ استاد کے خوف سے آج کے بچے پڑھتے ہیں۔ یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج آپ کے محلے میں جو مدرسہ لگ بھگ 20 سالوں سے قائم ہے، اس مدرسے سے 5 بچے ابھی دستار حفظ لینے والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شاعر کہتا ہے کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں، اور بسالے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پارے کو، بسالے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پارے کو، زمانہ اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک دوسرے شاعر نے کہا ہے کہ زمانے بھر کے تم سارے کتب خانے جلا ڈالو۔ اہل اسٹیج سے خصوصی توجہ، آپ حضرات علماء ہیں، آپ کی توجہ اور اصلاح کی بھی جو ہے آپ سے گزارش۔ اگر کہیں میری تقریر کے دوران کسی طرح کی کوئی غلطی ہو تو آپ کو پورا حق ہے کہ آپ نے اصلاح فرمائیں۔ شاعر کہتا ہے کہ زمانے بھر کے تم سارے کتب خانے جلا ڈالو، زمانے بھر کے تم سارے کتب خانے جلا ڈالو، جلاؤ گے کیا میرا قرآن جو ہے حافظ کے سینے میں، جلاؤ گے کیا میرا قرآن جو ہے حافظ کے سینے میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب کائنات کا کتنا بڑا احسان ہے، رب کا کتنا بڑا ہم پر فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں مسلمان بنایا، اور ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ وہ رب اگر چاہتا تو ہمیں کتا جانور بنا دیتا، ہمیں انسان نہ بناتا، لیکن رب کی مہربانی کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، حضور کی امت میں بنایا، اور اس آقا
آقا کی امت نے بنایا، جو آقا سارے آقاؤں سے بہتر ہے، جو نبی سارے نبیوں سے بہتر ہے، جو رسول سارے رسولوں سے بہتر ہے، جو نبی 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سب سے افضل نبی ہے، اسی افضل نبی کی ہمیں امت بنایا ہے، اسی افضل نبی کا ہمیں غلام بنایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کا اتنا چرچا نہیں ہوتا جتنا چرچا مصطفیٰ جان رحمت کا ہوتا ہے، حضرت شیش کا اتنا چرچا نہیں ہوتا جتنا چرچا میرے مصطفیٰ کا ہوتا ہے، جتنا چرچا میرے آقا کا ہوتا ہے اتنا چرچا حضرت ابراہیم کا نہیں ہوتا ہے، حضرت لوط کا جتنا چرچا نہیں اتنا چرچا میرے مصطفیٰ کا ہے۔ میرے مصطفیٰ کا چرچا زمینوں میں ہے، میرے مصطفیٰ کا چرچا آسمانوں میں ہے، میرے مصطفیٰ کا چرچا سورج میں ہے، میرے مصطفیٰ کا چرچا چاند میں ہے، میرے مصطفیٰ کا چرچا پوری دنیا میں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کا چرچا کیوں ہے پوری دنیا میں؟ مصطفیٰ کا چرچا کیوں کیا جا رہا ہے؟ چھوٹا بھی کر رہا ہے، نوجوان بھی کر رہا ہے، بوڑھا بھی کر رہا ہے، مسلمان بھی کر رہا ہے، غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، سب کے سب مصطفیٰ کا چرچا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آدم کا چرچا بہت کم کیا جاتا ہے، شیش کا چرچا بہت کم ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ منشا کیا ہے؟ تو سنو مصطفیٰ جان رحمت کا چرچا پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس لیے ہے، پروردگار فرماتا ہے کہ اگر میں مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا تو نہ میں آسمان کو پیدا کرتا، نہ زمین کو پیدا کرتا، نہ آدم کو پیدا کرتا، نہ شیش کو پیدا کرتا۔ پتا چلا مصطفیٰ کا چرچا پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس لیے ہے کہ اللہ نے اسی نبی کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ اعلی حضرت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میرے آقا کا چرچا پوری دنیا میں ہر طرف ہے اور سب سے زیادہ ہے۔ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ ہلو، آپ حضرات ایک متوجہ لگا کر کے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا محمد وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہلو، عزیزان ملت اسلامیہ، تو مصطفیٰ جان رحمت کا چرچا سب سے زیادہ ہے۔ آقائے کائنات کا چرچا ہر جگہ ہے، سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نبی کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں کتابیں تو دنیا میں بہت ساری آئی اور قیامت تک کتابیں آتی رہیں گی، لیکن ان تمام کتابوں میں اگر سب سے بہتر کوئی کتاب ہے، سب سے اعلیٰ کوئی کتاب ہے، تو اس کتاب کا نام قرآن پاک ہے۔ کیا ہے بولے؟ قرآن پاک۔ اس سے بہتر کتاب دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کو چھونا بھی عبادت ہے، جس کتاب کو چومنا بھی عبادت ہے، جس کتاب کو پڑھنا بھی عبادت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی کتاب کے سورہ فاتحہ کے حمزہ سے لے کر سورۃ الناس کی سین تک یہ 5 بچے اپنے سینے میں محفوظ کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ، اپنے سینے میں محفوظ کر لیے ہیں۔
آپ نے کبھی آزمایا ہوگا، آپ کو کچھ صورتیں یاد کرنی ہوتی ہیں تو آپ کو 2-4 صورتیں یاد نہیں ہوتی، 2-4 صورتیں یاد کرنے میں آپ کو کئی دن لگ جاتے ہیں، لیکن ڈھنگ سے آپ کو وہ صورت یاد نہیں ہو پاتی ہے۔ لیکن کتنا بڑا کرم ہے پروردگار عالم کا کہ جو مہمان رسول ہیں، جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، مدرسہ حریم طیبہ دوموں میں پڑھ رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے پڑھ رہے ہیں، اپنے گھر سے دور دور آ کر کے مدرسے میں رہ کر کے پڑھ رہے ہیں، ان بچوں نے الحمدللہ کے حمزہ سے لے کر سورۃ الناس کی سین تک اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ کیا ہر کوئی قرآن کو حفظ کر سکتا ہے؟ کیا ہر ایک کی قسمت میں یہ چیز ہے؟ کیا ہر ایک کی قسمت میں قرآن پاک کا حفظ کرنا ہے؟ تو نہیں۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ ایک سے ایک ذہین والے آئے، ایک سے ایک ذہن والے آئے، ایک سے ایک ذہین و فطین آئے، مدرسے میں 10-10 سال گزار دیے، مدرسے میں 8-8 سال گزار دیے، قرآن پاک کو حفظ کرتے چلے جا رہے ہیں، قرآن پاک کو رٹتے چلے جا رہے ہیں، قرآن پاک کو یاد کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن قرآن ان کے سینے میں نہیں اتر رہا ہے، قرآن ان کے سینے میں محفوظ نہیں ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ قرآن اس کے سینے میں محفوظ نہیں ہو رہا ہے، قرآن اس کے سینے میں نہیں اتر رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی قسمت میں حافظ قرآن بننا نہیں ہے، اس کی قسمت میں پورا الحمد کے حمزہ سے لے کر سورۃ الناس کی سین تک محفوظ کرنا نہیں ہے۔ اس وجہ سے بہت سے ذہین و فطین آتے ہیں، 10-10 سال مدرسے میں گزر جاتے ہیں، گزار جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن حافظ قرآن نہیں بن پاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو بچہ قسمت کا مقدر کا، جو بچہ مقدر کا دھنی ہوتا ہے، جو بچہ قسمت والا ہوتا ہے، جو بچہ خوش نصیب ہوتا ہے، جو بچہ خوش نصیب ہوتا ہے، وہی بچہ اپنے سینے میں 30 پارے کو محفوظ کر پاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچو تو صحیح، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، قرآن جیسی کتاب نہیں۔ دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں، دنیا کی ساری کتابوں کو آپ جمع کر لیجئے، قرآن کو ایک طرف رکھ دیجئے اور دنیا کی ساری کتابوں کو ایک طرف رکھ دیجئے، ترازو لے آئیے، ایک پلے پہ قرآن رکھیے، دوسرے پلے پہ دنیا کی ساری کتابوں کو رکھ دیجئے، آپ وزن کیجئے تو یقیناً جس پلے پہ قرآن رکھا ہوا ہے وہ پلہ بھاری ہوتا ہوا نظر آئے گا، بھاری ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی کتابوں میں الٹ پھیر ہو سکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں بدلاؤ ہو سکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں، دنیا کی کتابوں میں گھٹاؤ بڑھاؤ ہو سکتا ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن قسم خدا کی یہ قرآن ہے، قرآن آج سے 1450 سال پہلے اس دنیا میں نازل ہوا، میرے آقا کے سینے پہ نازل ہوا۔ یہ قرآن کیسے 1450 سال پہلے نازل ہوا تھا، وہ یہ قرآن آج بھی ویسا ہی محفوظ ہے۔ کیوں؟ دنیا میں بہت ساری کتابیں آئی، توریت آئی، محفوظ نہ رہ سکی، زبور آئی، محفوظ نہ رہ سکی، انجیل آئی، محفوظ نہ رہ سکی، لیکن قرآن ہے۔ لوگوں نے بدلنے کی لاکھ کوشش کیا، لوگوں نے چاہا کہ میں نے قرآن سے 36 آیتوں کو ہٹا دیا جائے، لوگوں نے چاہا قرآن کے زبر کو بدل دیا جائے، لوگوں نے چاہا قرآن کے ضمیر کو بدل دیا جائے، لوگوں نے چاہا قرآن کے فرحہ کو بدل دیا جائے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، پروردگار نے فرمایا اے بدلنے والوں، تم لاکھ کوشش کرو، پوری دنیا کے لوگ جتنے عقل مند ہو سب کے سب جمع ہو جاؤ، جتنے پڑھے لکھے لوگ ہو سب کے سب جمع ہو جاؤ اور قرآن کو بدلنے کی کوشش کرو، تم ناکام رہو گے، تم ناکام رہو گے، اس لیے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہمیں لے لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، منانے کے جواب نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، اعجاز قرآن، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرات، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہمیں بارگاہ نبوی سے ملا، اللہ کی عطا سے ملا، لیکن ہم بدنصیب ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔
قرآن پڑھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. قرآن ہم پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے. دنیا کے سارے کام کاج کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن 1 گھنٹہ نکال کر کے ہم قرآن کو نہیں پڑھ سکتے. قرآن کیونکہ ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، قرآن ہمیں رہنمائی دکھاتا ہے، قرآن ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت دیتا ہے. لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں. جب قرآن پڑھنے کا ٹائم میرے پاس نہیں تو پھر قرآن سمجھنے کا ٹائم میرے پاس کب ہوگا؟ عزیزان گرامی وقار، اس وجہ سے قرآن پڑھنے کی کوشش کرو مسلمانوں. آپ اپنے مقدر پہ قربان جاؤ کہ آپ کے محلے میں ایک شاندار مدرسہ چل رہا ہے بنام مدرسہ حریم طیبہ. شاندار پڑھائی ہوتی ہے. قاری توصیف صاحب خوب محنت کرتے ہیں. میں ان کی محنت کو دیکھا ہوں اور میں ان کو جانتا ہوں. میں نے ان کو پڑھایا ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ کیسا قرآن پڑھتے ہیں، کیسا پڑھاتے ہیں. مجھے بخوبی اس بات کا علم ہے. لیکن آپ ہیں کہ اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ ہیں کہ 2 گھنٹے کا ٹائم نہیں نکال پاتے. اپنے بچوں کو یہ نہیں بول پاتے کہ میرے بیٹے جاؤ مدرسہ چلے جاؤ، قرآن شریف پڑھ لو، حدیث مصطفیٰ پڑھ لو. آپ کے پاس ٹائم ہے اسکول لے جانے کے لیے، آپ کے پاس ٹائم ہے کالج لے جانے کے لیے، آپ کے پاس ٹائم ہے بنیادی تعلیم دلانے کے لیے. عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا کی تعلیم سے میں انکار نہیں کرتا کہ آپ دنیا کی تعلیم نہ دلاؤ، اسکول میں اپنے بچوں کو نہ پڑھاؤ، کالج میں بچوں کو نہ پڑھاؤ. میں اس سے قطعی طور پر انکار نہیں کرتا. اسکول پڑھانے سے پہلے، کالج میں داخلہ کروانے سے پہلے، دنیاوی تعلیم دلانے سے پہلے اپنے بچوں کو مدرسہ حریم طیبہ میں بھیج دینا، مدرسہ حریم طیبہ میں بھیج دینا، مدرسہ حریم طیبہ میں بھیج دینا. آپ کے بچے کو حافظ صاحب کیا پڑھائیں گے؟ کیا آ سے انار پڑھائیں گے، با سے بی سے بال پڑھائیں گے، سی سے کیٹ پڑھائیں گے، ڈی سے ڈاگ پڑھائیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں. آپ کا یہی بچہ جب اسکول میں جاتا ہے، اس کا جو ٹیچر ہوتا ہے، اس کا جو ماسٹر ہوتا ہے، کیا بسم اللہ سے شروع کرتا ہے، اعوذ باللہ سے شروع کرتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. بلکہ یہ کہتا ہے بیٹا پڑھ A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. یعنی کتا بلی چوہا سے آپ کے بچے کی پڑھائی کا آغاز ہو جاتا ہے، آپ کے بچے کی پڑھائی کی شروعات ہو جاتی ہے. اب ذرا بتاؤ مسلمانوں، جس بچے کی پڑھائی کتا بلی چوہا سے شروع ہو رہی ہے وہ بچہ کتنا کامیاب ہوگا، وہ بچہ کتنا کامیاب ہوگا. لیکن قسم خدا کی یہ مدرسہ حریم طیبہ ہے، یہ قاری توصیف صاحب ہیں، یہ قاری تسلیم رضا فیضی صاحب ہیں. جب آپ اپنے بچے کو مدرسے میں لے کر کے آئیں گے اور کہیں گے قاری صاحب اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتا ہوں، اپنے بچے کو دینی تعلیم دلانا چاہتا ہوں، اپنے بچے کو دین کی تعلیم دلانا چاہتا ہوں، قاری صاحب لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوں گے، کہیں گے آئیے میرے فلاں بھائی، آئیے مبارک ہو. آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم دلانا چاہتے ہیں، بچے کو قرآن کا حافظ بنانا چاہتے ہیں. آئیے قاری صاحب حکم دیں گے، قاری توصیف صاحب کو، قاری صاحب حافظ توصیف صاحب اسے بسم اللہ خوانی کرائی جائے، اسے رسم بسم اللہ کرائی جائے. حافظ توصیف صاحب آئیں گے، کہیں گے بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے مسلمانوں ذرا بتاؤ، آپ کے بچے کی پڑھائی اسکول میں کتا بلی چوہا سے شروع ہو رہی ہے، لیکن یہی بچہ جب مدرسے میں جاتا ہے تو کتا بلی چوہا نہیں بلکہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع ہو رہی ہے. اللہ کے نام کے ساتھ آپ کے بچے کی پڑھائی شروعات ہو رہی ہے. اب بتاؤ دنیا کی تعلیم زیادہ ضروری ہے یا دین کی تعلیم زیادہ ضروری ہے؟ تو جو مسلمان ہوگا، جو سچا عاشق رسول ہوگا وہ بول پڑے گا دنیا کی تعلیم بعد میں، اپنے بچے کو پہلے قرآن کی تعلیم دلوائیں گے. اس لیے کہ یہی ہے آرزو کے تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. بڑی تیزی سے بار چلا جاتا ہے.
बैठे हुए हैं उधर खड़े हैं इब्राहिम साहब के आगे जगह खाली है मैं बीच में आ गया अल्ताफ ब्लॉग समझ में अभी तो उसमें जैसे सब किया हो सकता हेलो आप हज़रात जी लगाकर दुरूशी पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीइना नबीना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शायर अहले सुन्नत हज़रत कारी जुनैद जामी साहब पूरा तशरीफ ला चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकारी मदीना कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी हज़रत कारी जुनैद जामी साहब कुबरा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं माथे की निगाहों से शायर इस्लाम हजरत कारी जुनैद जामी साहब से मिला, जो आपके चहीते शायर हैं, तशरीफ ला चुके हैं। बस इंशाअल्लाह 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू को समेट देता हूँ। एक मरतबा और जी लगाकर दुरूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना नबीना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, कुरान पाक से हम दूर हो गए हैं, जबकि हमें कुरान करीम के पास आने की जरूरत है। हमें कुरान पाक से दोस्ती करने की जरूरत है। आप जानते हैं कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सफा की चोटी से सबसे पहला मेरे आका ने जो ऐलान किया था, वो ऐलान किस चीज का था? मेरे आका ने सबसे पहला जो ऐलान किया था वो इक़रा का ऐलान था, पढ़ने का ऐलान किया था मेरे मुस्तफा ने। लेकिन हम मुसलमानों का हाल ये है कि हम पढ़ने से दूर हो गए हैं। तो चर्चा होने लगा अमेरिका का, चर्चा होने लगा यूरोप का, चर्चा होने लगा अमेरिका का। ये ट्यूबलाइट किसने बनाया? ट्यूबलाइट किसने बनाया? जवाब में नाम अमेरिका का आता है। अगर सवाल किया जाए कि टेलीफोन किसने बनाया? जवाब में अमेरिका। सवाल किया जाए कि टेलीविजन किसने बनाया? जवाब में अमेरिका। सवाल किया जाए कि रेलवे स्टेशन किसने बनाया? जवाब में अमेरिका का नाम आता है। हवाई जहाज किसने बनाया? जवाब में उन्हीं का नाम आता है। लेकिन अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जरा सोचो तो सही, आखिर अमेरिका वाले भी तो इंसान हैं। उनके पास इतने अक्ल कहां से आई कि उन्होंने जो है जमीन से आसमान पर हवाई जहाज उड़ा दिया, रेलवे स्टेशन बना दिया, इतनी लंबी चौड़ी पटरी बिछा दिया। आखिर उनके जहन में ये सब बातें कहां से आ गई? कहां से आ गई? अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अगर हम अमेरिका वालों से सवाल करें, ए अमेरिका वालों जरा ये तो बताओ, टेलीविजन तुमने बनाया ठीक है, टेलीफोन तुमने बनाया ठीक है, मोबाइल तुमने बनाया ये भी ठीक है मानता हूँ, रेलवे स्टेशन तुमने बनाया मानता हूँ, लेकिन ए अमेरिका वालों ये तो बताओ, तुम्हारे ज़हन दिमाग में ये सब बातें कहां से आ गई? कहां से ये सब बातों का ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया? तुमने बनाया कैसे? तुम्हारे ज़हन में ये बातें कहां से आ गई? तो वो बोलते हैं, वो जवाब देते हैं, ए मुझसे पूछने वाले सुन, मैंने बनाया जरूर है, लेकिन बनाने का तरीका जिसने बताया है उसी का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उसी का नाम सारी कायनात का दाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफा ने तरीका बताया है और वो बोलते हैं कि बनाया हमने है, लेकिन बनाने का जो तरीका हमने पाया है वो कहीं और से नहीं बल्कि कुरान से पाया है। वला रब्बिन वला याबिसिन इल्ला
فی کتاب مبین، ہر خوش و تر کا بیان اس کتاب مبین میں ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ہم قرآن جب پڑھتے ہی نہیں ہیں تو پھر ہم سمجھیں گے کیسے؟ ہمیں عربی تو پڑھنا آتی نہیں ہے تو پھر ہم اردو معانی کیسے کریں گے؟ ہم اس کی تشریح کیسے جانیں گے؟ ہم تفسیر کیسے جانیں گے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے میں آپ کو یہ پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں، دنیا کی تعلیم دلاؤ یا مت دلاؤ، اپنے بیٹے کو انجینئر بناؤ یا نہ بناؤ، بیٹے کو ڈاکٹر بناؤ یا نہ بناؤ، بیٹے کو پروفیسر بناؤ یا نہ بناؤ، بیٹے کو ماسٹر بناؤ یا نہ بناؤ، لیکن بیٹے کو حافظ قرآن ضرور بنا دینا، بیٹے کو عالم دین ضرور بنا دینا۔ اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں حافظ بن کے کیا ہوگا، مولانا بن کے کیا ہوگا، عالم بن کے کیا ہوگا؟ وہی نا، 5,000 تنخواہ ملے گی، 7,000 تنخواہ ملے گی، 10,000 تنخواہ ملے گی، لوگوں کی کھری کھوٹی ہمیں سننے کو ملیں گی۔ ہمیں تم 5,000 دیکھ رہے ہو، 10,000 دیکھ رہے ہو، تم جو ہے 8,000 دیکھ رہے ہو، ہمیں یہ علماء کی شان نہیں دیکھتے ہو؟ میرے آقا فرماتے ہیں العلماء